بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم ابو حسان۔ آپ اس وقت المحمود دواخانہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آج کے ہمارے ٹاپک میں یرقان یا پیلیا کے مریضوں کے لیے چند ضروری ہدایات ہیں کہ اگر وہ پیلیا یا یرقان کے مرض میں مبتلا ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں اس پر وہ عمل پیرا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ان کے مرض میں ان کو بہت جلد افاقہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ جاننی چاہیے کہ جگر جو ہے یہ انسانی جسم کی لیبارٹری ہے۔ جسم میں ہر وقت ہر لمحہ ہزاروں کیمیائی عمل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر جگر بیمار ہو جائے تو بہت سے کیمیائی عمل متاثر ہوتے ہیں جس سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ پیلیا یا یرقان جگر کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں آنکھیں اور انگلیاں پیلی ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یرقان جگر کی بیماری ہے۔ جگر جسم کی لیبارٹری ہے۔ اگر اس کے عمل میں خرابی ہو جائے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جگر کی بیماری کے دوران دواؤں کا بے جا استعمال سے پرہیز کیا جائے۔ ناظرین، ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ مکمل آرام کریں۔ یرقان کے دوران پینے والی چیزوں خاص کر گلوکوز وغیرہ کا استعمال خوب کریں۔ بازار سے گنے کا رس استعمال نہ کریں، البتہ خود سے تیار کردہ تازہ رس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے مریض گوشت اور پروٹین والی اشیاء کا استعمال محدود کر دیں۔ کسی قسم کی مرغن اور گھی والی غذاؤں سے مکمل پرہیز رکھیں اور سبزیاں وغیرہ ابال کر استعمال کیا کریں۔ ناظرین، ہیپاٹائٹس، یرقان یا پیلیا کے مریضوں کے لیے گاجر کا تازہ جوس بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ لیموں کا رس آب جو اور شہد میں ملا کر استعمال کیا کریں۔ ابلی ہوئی سبزیاں خاص کر کدو کا سوپ بھی مفید ہے۔ اوس میں رکھی ہوئی تازہ مولیوں کے سبز پتوں کا جوس اگر ہفتہ 10 دن تک بالغ مریض کو آدھا لیٹر استعمال کر لیا جائے تو اس کی شفا بخش اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ 1 گلاس ٹماٹر جوس نمک اور کالی مرچ ملا کر یرقان کے مریضوں کے لیے ایک بیش بہا ٹونک ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ چند گزارشات ہیں، ہدایات ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی پیلیا یا یرقان کے مرض میں مبتلا ہوا ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ دوا نہیں بھی استعمال کریں گے، اگر آپ کی رسائی نہیں ہے کسی مستند حکیم یا ڈاکٹر تک، تو آپ ان ہدایات پر عمل پیرا ہوں۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ جگر جو انفیکشن ہے وہ مکمل طور پہ آپ کا جگر صحت یاب ہو جائے گا، انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔